آج کی ویڈیو میں علی اصغر بواسیری بدعتی دیوبندی کی اس ویڈیو کا جائزہ لینے والا ہوں، جس میں میری اس ویڈیو کا جواب اس نے دیا ہے، مگر میری اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس جاہل بلکہ اجہل، رنڈی سے عشق کرنے والے، خدا اور خدا کے دین سے نفرت کرنے والے اس بدعتی دیوبندی علی اصغر بواسیری کی جہالتوں کو میں نے ثابت کیا، جسے بڑی رازداری سے چپ چاپ سعودیہ کی زکوٰۃ و خیرات سمجھ کر اس نے ہضم کر لیا۔ علاوہ اس کے میری کس بات کا کیسا جواب اس نے دیا ہے، یہ بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو کے آخر تک پہنچتے پہنچتے اندازہ ہو جائے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس بدعتی دیوبندی مکار علی اصغر بواسیری کا بڑا آپریشن کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے، اس لیے اس جاہل بلکہ اجہل، مکار، منحوس و مردود، لہنگا اٹھائی قوم۔ تو سامعین، آپ نے سنا لہنگا اٹھائی قوم کون ہے؟ میں نے حوالہ لگا دیا سوانح اعلی حضرت سے، اس کا مجدد لہنگا اٹھایا تھا طوائف کے سامنے، تو خود اپنے آپ کو لہنگا اٹھائی قوم اور مردود کہہ رہا ہے۔ علی اصغر بواسیری بدعتی دیوبندی، لہنگا اٹھائی بے غیرت قوم تو تم دیو کے بندے ہو، جیسا کہ حوالہ میں دیکھ سکتے ہو۔ اور رہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طوائفوں کو دیکھ کر کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں پر رکھنا، تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان ہے جس سے تمہارے رشید و قاسم کے قائم کردہ دین یعنی دیوبندیت کا دامن چونکہ خالی ہے، اس لیے تم جیسے سارے دیوبھنگی لوگ خوف خدا کو بالائے طاق رکھ کر 3.5 سال کی عمر میں واقع ہونے والے اس واقعے پر بے حیائی اور جہالت و بدفہمی کے سارے ریکارڈ توڑ کر اعتراض کرتے ہو، حالانکہ اس عمر میں بلکہ اس سے بھی بڑی عمر میں تمہارا اشرف علی تھانوی اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کرتا تھا اور اس کا بھائی اشرف علی تھانوی کے سر پر پیشاب کرتا تھا، یعنی دونوں بھائی ایک دوسرے کے سر پر پیشاب کرتے رہے۔ مطلب یہ کہ تمہارے دیوبندی مذہب کا حکیم الامت اشرف علی تھانوی جس عمر میں پیشاب سے نہاتا اور نہلاتا تھا، اس عمر میں ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بروں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے، جس پر بجائے اعتراف حق کے تم دیوبھنگی طنز کرنے کو تو کر دیتے ہو، مگر اللہ کو کیا جواب دو گے یہ بھی سوچ لینا، کیونکہ 3.5 سال کی عمر میں بچہ مرفوع القلم ہوتا ہے، جس پر تم دیوبھنگی خوف خدا اور شرعی احکام کو پسے پشت ڈال کر کمال بےغیرتی سے اعتراض کرتے ہو۔ اور بدعتی دیوبندی علی اصغر بواسیری، اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے یا عمل پر تجھے اعتراض ہے تو اپنے اشرف علی تھانوی کے پیشاب سے نہانے اور نہلانے پر گونگے شیطان کیوں بن جاتے ہو؟ اس پر بھی ذرا اپنا منہ کھولو کہ اشرف علی تھانوی کی یہ شرمناک حرکت تجھے کیسی لگتی ہے، اس پر تم ضرور بولنا، اور اگر گونگے شیطان ہوگے تو تم اس کے بارے میں نہیں بولو گے، اور اگر غیرت نام کی کوئی چیز تمہارے پاس ہوگی تو تم اس پر ضرور بولو گے کہ اشرف علی تھانوی کی یہ شرمناک حرکت تمہارے نزدیک کیسی ہے۔ سامعین سنیں شمس الدین مکرانہ نے کس طرح اس کو ننگا کیا ہے رفعت بھڑکاتی کو، اور کتنا نقصان ہو رہا ہے اس طرح جملے بازی سے نوجوڑ فرقے والے کو۔ گزشتہ 50 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں، ہم نے صرف یہ کیا ہے، مائک ہمارا، پبلک ہماری، اسٹیج ہمارا، علماء ہمارے، خرچہ ہمارا، منڈپ ہمارا، لائٹ ہماری، اور پوری رات اے وہابی، او خبیث، او مردود۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پوری قوم کو نہ وضو کرنا آیا، نہ غسل کرنا آیا، نہ نماز پڑھنا۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ مفتی شمس الدین مکرانوی کو قوم کی اصل صورتحال کا صحیح علم ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جہاں بھی جلسوں میں جاتے ہیں رات بھر بمشکل رہتے ہوں، تو بھلا وہاں کے حالات کو یہ کیسے جانیں گے؟ لہٰذا واضح ہوا کہ قوم کی اصل صورتحال کا صحیح علم ان کو ہرگز نہیں۔ الحمدللہ عوام اہل سنت غسل و وضو کے علاوہ بھی دینی، شرعی اور ضروری احکام کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری کے بواسیر میں مفتی شمس الدین مکرانوی کے اس بیان سے کچھ زیادہ ہی کھجلی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ تو اس کا علاج بھی میرے پاس ہے، اور وہ یہ ہے، سنیں یہ جناب کیا کہتے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں 100، 200، 300 بھی ایمان والے ہیں کہ نہیں، اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں۔ فکر کرو دوستو اپنے ایمان و یقین کی۔ آج کے اصل پیغام ہی یہ ہے، جائزہ لو، مانگو اللہ سے، رو تڑپو، اور یہ بات محسوس کرو کہ پاجامے والے ہم ہیں، ایمان والے نہیں، ایمان و یقین نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح بالکل نہیں پہچانے جس طرح اللہ کو پہچاننے کا ہے۔ تو کیا خیال ہے دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری، تمہارے بواسیر کی کھجلی میں کچھ آرام ملا یا مزید ڈوز چاہیے؟ یہ بتانا، اگلی ویڈیو میں تو اور بھی ڈوز دے دوں گا۔
تاکہ تمہاری کھجلی بواسیر کی ٹھیک ہو جائے، یہ میں بھی چاہتا ہوں، لیکن سجاد نعمانی کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ تم دیو کے بندے کرتا پاجامہ والے تو ہو مگر ایمان والے نہیں ہو، تو پھر تم دیو کے بندے کیا ہو؟ اس کا جواب تمہارے اشرف علی تھانوی نے دے دیا ہے تمہاری پیدائش سے پہلے ہی۔ دیکھو یہ کتاب جس کا نام ہے مکتوبات و ملفوظات اشرفیہ، اور اس کے صفحہ نمبر 176 پر اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ صحابہ کا رنگ یہ تھا کہ اگر وہ تمہیں دیکھتے تو کافر کہتے اور اگر تم انہیں دیکھتے تو مجنون کہتے۔ تو علی اصغر بواسیری ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کسی کو بے وجہ کفر کافر کہنے والے تو نہیں تھے، لہٰذا ثابت ہوا کہ دیوبندیوں کے اعمال اور افعال و کردار ایسے ہیں کہ یہ نیک صفت حضرات انہیں کافر ہی کہتے۔ اب دیکھو علی اصغر بواسیری تمہاری اس حرکت پر امتیاز پلاموی کیا کہہ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب، اسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ خیر سامعین، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ اس ویڈیو میں نے مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب کے بیان کردہ ایک بات کو نادرست کہا تھا۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ مفتی شمس الدین صاحب کا یہ بیان نادرست ہے، مگر اسے یہ علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کیا کہہ رہا ہے اور اس پر کیا حوالہ پیش کر رہا ہے، یہ دیکھیں اور اس کی بدفہمی کا ایک بار پھر اندازہ کریں۔ آڑی بھڑکاتی مفتی شمس الدین مکرانہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ غلط بیانی کیا ہے۔ سنیں کس طرح بڑوں کا انکار کر رہا ہے جان چھڑانے کے لیے۔ اس کے اعلیٰ حضرت نے فتح رضوی میں لکھا ہے کہ بڑوں کا انکار کر دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ تو اس نے شمس الدین مکرانہ کو، جو خبتی کاڑی عرفات بھڑکاتی ہے نوجل فرقے والے کا یہ بڑا مفتی ہے، اس کو ہی غلط کہہ دیا اس نے۔ سامعین سنا اپنے سامعین، میں نے مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب کی بات کو نادرست کہا تھا، مگر یہ بدعتی دیوبندی علی اصغر بواسیری کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں غلط بیانی کرنے والا کہا۔ اور پھر فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ کیا پیش کیا اس نے، جس میں دیوبندیوں کی فطرت خبیثہ کا ذکر ہے کہ دیوبندی اپنی جان چھڑانے کے لیے انکار کر دیتے ہیں، یہ حوالہ دکھایا۔ اب اس بدعقلی پر آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مکار بدعتی دیوبندی علی اصغر بواسیری، تو پہلے صحیح حوالہ لگانا تو سیکھ لے۔ تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کہاں کون سا حوالہ لگانا ہے اور کہاں کون سی بات کرنی ہے، مگر تو اندھوں میں کانا راجہ بن کر رنگا سیار بنا بیٹھا ہے۔ لیکن ان قریب ہمارے چینل کے ویڈیوز سے تیری حقیقت اس طرح اظہر میں الشمس ہو جائے گی کہ خود دیوبندی ہی تجھے نہ صرف تھوک تھوک کر نہلا دیں گے، جس طرح اشرف علی تھانوی اپنے بھائی کو پیشاب کر کے نہلا دیتا تھا، اسی طرح خود دیوبندی ہی تجھے تھوک تھوک کر نہلا دیں گے، بلکہ تیری وہ حالت کریں گے کہ تجھ پر دیوبندیت اتنی تنگ ہو جائے گی جس کا تجھے اندازہ نہیں ہوگا۔ بس تو انتظار کر اس گھڑی کا جب کسی صحیح اور غیرت مند دیوبندی تیری ویڈیوز اور میری ویڈیوز دیکھے اور اپنی غیرت و جرت کا مظاہرہ کرے، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی دیوبندی میری اور تیری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ سب کے سب اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ تک نظر نہیں آتا کہ تیرے پاس نہ صحیح علم ہے، نہ صحیح عقل ہے، نہ تجھے حوالہ لگانا آتا ہے، نہ صحیح جواب دینا آتا ہے۔ بس تو کچھ بھی بک دینا جانتا ہے، اگرچہ بے محل اور غیر متعلق باتیں ہی کیوں نہ ہوں، اور اس سے خود تیری ہی جہالت و بدفہمی ظاہر ہوتی ہے اور میری ویڈیوز کے ذریعے دیوبندیت کی مٹی پلید بر پلید ہوتی رہتی ہے۔ بس مجھے بھی انتظار ہے اس غیرت مند دیوبندی کا جو اندھ بھکتی کے بجائے حقیقت کو سمجھے اور تمہاری جہالت و بدفہمی پر اپنی جرت و غیرت کا اظہار کرے۔ مگر سوال تو یہ بھی ہے نا کہ کیا دیوبندیوں میں غیرت و جرت باقی بھی ہے؟ اگر ہاں تو ضرور ایک دن ایسا آئے گا کہ دیوبندی ہی تیری جہالت و بدفہمی کا بہتر علاج بہتر طریقے سے کرے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو واضح ہو جائے گا کہ دیوبندیوں میں غیرت و جرت مفقود ہو چکی ہے۔ اب اس کی آواز کو سنیں۔ تو پہلے اپنے رنڈی باز حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے بارے میں اعلان کرے کہ وہ جاہل بلکہ اجہل اور کتے اور سوروں سے بدتر تھا، کیونکہ یہ اشرف علی تھانوی کا خود اپنا بیان ہے اپنے بارے میں، جس پر وہ حلف اٹھانے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس لیے پہلے علی اصغر بواسیری کو چاہیے کہ ہم پر بھونکنے کے بجائے اپنے حکیم الامت کو کھلے لفظوں میں علل اعلان کہے کہ اشرف علی تھانوی جاہل ہی نہیں بلکہ اجہل تھا اور سوروں اور کتوں سے بدتر تھا۔ سنا سامعین، شمس الدین مکرانہ نے یہ کاڑی بھڑکاتی کو، اس کے نوجوان فرقے والے کو، کرتی اٹھائی قوم کو اس نے دجال کیا کہہ دیا۔ میں نے وہ ویڈیو لگا دی تو کہہ رہا ہم پہ بھونکنے سے پہلے اپنے حکیم الامت پر جو ہے تو فتویٰ لگا، اعلان کر۔ دروغ گورا حافظہ ناباشد کی بہترین مثال دیکھیں سامعین کہ یہ جاہل اجہل رنڈیوں کے عاشق خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کے جاہل و اجہل اور کتے اور سور سے بدتر ہونے والی بات میں نے
مفتی شمس الدین صاحب کی دجال والی بات کے جواب میں کہا ہے۔ حالانکہ دجال والی بات کا جواب تو میں نے اپنی اس ویڈیو میں دیا ہے، جبکہ علی اصغر بواسیری میری اس ویڈیو کا جواب دے رہا ہے، اور اس میں دجال والی بات مفتی شمس الدین صاحب نے نہیں کی ہے، بلکہ 98% والی بات انہوں نے کی ہے۔ مگر رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی ضربات قاہرہ کا ایسا اثر اس بواسیری دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری پر ہو چکا ہے کہ یہ اجہل، بدفہم و بدعقل، مکار، خبیث علی اصغر بواسیری کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کیا بکے جا رہا ہوں اور کیا بکنا چاہیے۔ خیر آگے دیکھیں یہ بواسیری دیوبندی بدعتی کیا کہہ رہا ہے۔ کانڈی بھڑکاتی، تجھ پر اعتراض بعد میں کروں، پہلے اپنے حکیم الامت رحمۃ اللہ پر تیرے کہنے پر اعلان کروں، پھر تجھ سے میں یہی کہتا ہوں چل تو پہلے اس کا اعلان کر کہ یہ دیکھ صحابی تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے متعلق یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ حنظلہ کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین اس علی اصغر بواسیری نے حدیث شریف کی عربی عبارت پڑھ کر پھر اس کا ترجمہ اردو میں کر کے ویڈیو کی لینتھ کو بڑھایا ہے۔ حالانکہ جس حدیث شریف کو اس اجہل، لہنگا اٹھائی، بےغیرت دیوبندی رنڈیوں کے عاشق، خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے بدعتی دیوبندی علی اصغر بواسیری نے پیش کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اور اپنے گھر میں اپنی کیفیت کے بدلنے کو اپنی منافقت سمجھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرنے پر بیان فرمایا تو انہوں نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ بات بیان کی اور اسے منافقت گردانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کو منافقت نہیں کہا، اور نہ ہی آج تک کسی محدث، مفسر، کسی عالم نے، حتیٰ کہ خود علماء دیوبند نے بھی ان کی اس کیفیت کو منافقت نہیں کہا، اور نہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے۔ مگر علی اصغر بواسیری کی دریدہ دہنی دیکھیں کہ اپنے کفر پسند مولوی اشرف علی تھانوی کے دفاع میں صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کو پیش کرتا ہے، حالانکہ کہاں صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کہاں گستاخ رسول اشرف علی تھانوی۔ لیکن مجھے یہ علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کہتا ہے کہ صحابی رسول نے خود کو منافق کہا، اس لیے میں ان کو منافق کہوں، یعنی وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جب اشرف علی تھانوی نے اپنے آپ کو جاہل بلکہ اجہل کہا، کتے اور سوروں سے بدتر کہا، تو صحابی رسول نے خود کو منافق کہا، اس لیے پہلے تو یعنی میں ان کو منافق کہوں۔ اب آپ بتائیں کہ اس جاہل و اجہل علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کی اس بدفہمی پر دیوبندیوں کو ماتم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کیفیت کا علی اصغر بواسیری کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ اشرف علی تھانوی نے اپنے جاہل بلکہ اجہل ہونے کا اور اپنے کتوں اور سوروں سے بدتر ہونے کا اعلان تو کیا، مگر اس کی علت نہیں بیان کی کہ وہ کس وجہ سے جاہل بلکہ اجہل ہے، اور نہ ہی اپنے کتوں اور سوروں سے بدتر ہونے کی کوئی علت اشرف علی تھانوی نے بیان کی، جبکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کیفیت کو علت بنایا کہ میں اس وجہ سے منافق ہو گیا، لیکن اس وجہ کو نہ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقت قرار دیا، اور نہ ہی کسی صحابی نے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی عالم نے، حتیٰ کہ کسی دیوبندی نے بھی اسے منافقت کا نام نہیں دیا۔ تو پھر اشرف علی تھانوی کا اپنے متعلق جاہل بلکہ اجہل اور کتوں اور سوروں سے بدتر ہونے پر قسم کھانے کو جو وہ تیار تھا، اس کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کیفیت سے کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ میں نے اشرف علی تھانوی کو جاہل بلکہ اجہل اور کتے اور سوروں سے بدتر ہونے پر حوالہ پیش کیا، اور میں اشرف علی تھانوی کو ایسا ہی سمجھتا ہوں جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ تو کیا علی اصغر بواسیری بدعتی دیوبندی، تو نے جو صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ پیش کیا ہے، کیا ان کو تو ایسا ہی سمجھتا ہے جیسا اس حوالے میں لکھا ہوا ہے، اس حدیث شریف میں جیسا لکھا ہے؟ کیا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ویسا ہی سمجھتا ہے؟ اگر ہاں تو بیان کر اپنی ویڈیو میں، اور اگر نہیں تو ہمارے حوالے سے تیرے اس حوالے کا کیا تعلق؟ میں جو حوالہ پیش کیا ہوں اس میں جیسا لکھا ہے ویسا ہی میں تیرے اشرف علی تھانوی کو سمجھتا ہوں۔ تو بھی جو حوالہ پیش کیا ہے صحابی رسول کے متعلق ایسا ہی سمجھنے کا تو اعلان کر، تب جا کر میرے حوالے کا جواب کسی طرح ہو سکتا ہے۔
मगर अली असगर बवासीरी तू तो मौत को गले लगा लेगा, जहर का प्याला पी लेगा, बल्कि अली असगर बवासीरी तू अपने बवासीर को चाट चाट कर मैगी समझकर खा लेगा, मगर अपने पेश करदा हवाले के मुताबिक सहाबी रसूल को मुनाफिक नहीं समझ सकता और नहीं कह सकता है। तो फिर बेमहल और गैर मुताल्लिक हवाला लगाकर अपने बदफहम बदअक्ल बल्कि जाहिलो अजहल होने पर क्यों बजिद है तू? अली असगर बवासीरी तेरी सबसे बड़ी हिमाकत ही यही है कि तू बात और हालात को समझता नहीं है और जवाब देने कूद पड़ता है। तू पहले अपने अंदर बात समझने की सलाहियत पैदा कर, फिर देवबंदियत की मिट्टी पलीद करवाने चले आना। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इस देवबंदी बिदाती अली असगर बवासीरी ने अपनी इस जहालत को खुद से ही तश्त-अज़बाम करने के बाद अशरफ अली थानवी को जाहिल बल्कि अजहल और कुत्तों और सूअरों से बदतर होने पर जो वो कसम खाने पर तैयार था, उसका जवाब देने से आजिज आकर इस बवासीरी ने एक और हवाला पेश किया है। देखें हवाला में क्या है और ये बवासीरी देवबंदी बिदाती कहता क्या है। देखिए सामीन, रद्द शिहाब साकिब एक किताब है, इसका मुफ्ती है अजमल शाह संबली। इस पे लिखता है, जो कलिमात बराहे तवाज़ु अपनी तरफ निस्बत किए जाते हैं उनको सनद बनाकर पेश करना, उनसे इस्तेदलाल करना, यानी बुनियाद बनाना, हुज्जत बनाना। इस कह रहा है ना मुझे कि तू बुनियाद बनाया है शम्स मकरा न को, और मैं बुनियाद बनाया तो मैं बेशरम हो गया, कह रहा है वो। अब इसने बुनियाद बनाया, इसकी किताब कह रही है कि किसी बेअदब और गुस्ताख या दुश्मन का काम होता है। सामाईन व नाज़रीन, इसका जवाब मैं गालिबन रागिब कासमी देवबंदी की वीडियो के जवाब में दे चुका हूँ कि रद्द शहाब साकिब में जो लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं बेशक अशरफ अली थानवी का जो खुद अपने बकौल जाहिल बल्कि अजहल और कुत्तों और सुअरों से बदतर था, उसका मैं बेअदब, गुस्ताख और दुश्मन हूँ, क्योंकि जो जाहिल बल्कि अजहल और कुत्तों और सुअरों से बदतर देवबंदी मौलवी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेअदब, गुस्ताख और दुश्मन हो, हम उस कुत्तों और सुअरों से बदतर अशरफ अली थानवी की बेअदबी, उसकी गुस्ताखी और उसकी दुश्मनी को अपने लिए मकाम फ़ख्र समझते हैं। लिहाजा अली असगर बवासीरी, तेरा ये रद्द शहाब साकिब का हवाला पेश करना एक बार फिर तेरी जहालत व हिमाकत को जाहिर कर रहा है। लेकिन सामाईन व नाज़रीन, ये बदअक्ल बिदाती देवबंदी अली असगर बवासीरी क्या कहता है, ये सुने। ये अपने घर के वसूल से हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की उस इबारत पर जिससे मुझसे मुतालबा किया है कि तो ऐलान करेगा, वो उसी इबारत पर जो एतराज़ करके खुद क्या हुआ, बेअदब, गुस्ताख और अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन साबित हुआ। हालांकि सामाईन, रद्द शहाब साकिब में सिर्फ दुश्मन लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मगर ये बवासीरी अपनी बदअक्ली और अपनी जहालत की वजह से अल्लाह व रसूल का दुश्मन बता रहा है। अब आप ही बताएं, ऐसा जाहिल जब जवाब देगा तो देवबंदियत की मिट्टी तो मज़ीद पलीद ही होगी ना, सो हो रही है, और उस वक्त तक होती रहेगी जब तक ऐसा जाहिल जहालत करता रहेगा। खैर सामाईन व नाज़रीन, अब आगे एक और हवाला ये जाहिल बल्कि अजहर अली असगर बवासीरी देवबंदी बिदाती पेश किया है, उसे भी आप देख लें ताकि मज़ीद इसकी बदअक्ली और बदफहमी आप पर वाज़े हो जाए। चलो, कोई अगर अपने आप को सुअर और ये कुत्ता कह दे तो तुम्हारे नज़दीक वही हो जाएगा, ऐलान करना पड़ेगा, तू कह रहा है। तो मैंने एक हवाला देख, मकतूबात इमाम रब्बानी जिल्दोम, ये मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहिंदी फ़ारूक़ी, देखिए ये नाम लिखा हुआ वही पढ़ रहा हूँ मैं। ये इन्होंने क्या लिखा है, सफ़ा नंबर 62 पर लिखा है सामीन कि जो कुछ जहान में है, हत्ता के काफिर, फरंग और मुल्हिद जिंदिक सबको अपने से कई एतबार से बेहतर जानता है और उन सब से बदतरीन ख्याल करता है। यानी अपने आप को काफिर, मुल्हिद, जिंदिक, फरंग, काफिर फरंग से भी बदतर जान रहे हैं। कौन? ये मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। तो हुक्म लगाया गया इनके ऊपर, काफिर, फरंगी और मुल्हिद जिंदिक से बदतर कौन होता है, हुक्म लगाएगा। अबे अक्ल के दुश्मन अली असगर बवासीरी देवबंदी बिदाती, इस हवाले से भी तेरे जाहिल बल्कि अजहल और कुत्तों और सुअरों से बदतर लईनुल उम्मत अशरफ अली थानवी की बातों का क्या ताल्लुक? तू पहले बात तो समझ ले जाहिल। काफिर, फरंग और मुल्हिदो जिंदीक से कई एतबार से अपने आप को बदतरीन बकौल तेरे हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह खुद को समझ रहे हैं। तो क्या अली असगर बवासीरी तू हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा ही समझता है? अगर हाँ तो बयान कर, और अगर नहीं तो फिर यहाँ किस मुँह से इस हवाला को पेश कर रहा है? मैंने जो हवाला अशरफ अली थानवी के बारे में पेश किया है वैसा ही उसको समझता हूँ जैसा कि उसने अपने बारे में कहा है। मगर अली असगर बवासीरी देवबंदी बिदाती, तूने जो हवाला पेश किया है क्या वैसा तू उनको समझता है जैसा कि उसमें लिखा हुआ है? जब वैसा तू उनको खुद समझता नहीं है तो फिर मुझसे किस मुँह से कहलवा रहा है? अक्ल नाम की किसी चीज़ से क्या तेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है?
پھر بھی علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی اگر تو بزید ہے تو لے دیکھ یہ کتاب جس کا نام ہے مکتوبات و ملفوظات اشرفیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 131 پر تمہارا لعین الامت اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہے پڑھ لے۔ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور بقسم کہتا ہوں مجھے دنیا میں اپنے آپ سے زیادہ ذلیل کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ دیکھ لو کیا کہہ رہا ہے تمہارا لعین الامت اشرف علی تھانوی، کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں اپنے آپ سے زیادہ ذلیل کوئی شخص نظر نہیں آتا، میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور ہر کافر سے فی المعال کمتر جانتا ہوں۔ اب دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری بتا، قسم کے ساتھ تمہارا لعین الامت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تو نام بگاڑتا ہے، اس لیے میں نے بھی بگاڑ دیا ہے۔ جب تو بگاڑنا چھوڑ دے گا تو میں بھی لعین الامت کہنا چھوڑ دوں گا۔ تو تمہارا یہ لعین الامت اشرف علی تھانوی قسم کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل بتایا ہے، اور مسلمان تو مسلمان کافر سے بھی اپنے آپ کو کمتر بتایا ہے۔ تو اس کا تو کیا جواب دے گا؟ جو جواب تو دے گا وہی جواب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب کے اس حوالے کا میری طرف سے بھی تو سمجھ لے۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اس علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی نے انوار رضا کا ایک حوالہ پیش کیا، اب ذرا آپ اسے بھی ملاحظہ فرما لیں۔ لیکن یہاں سامنے دیکھیں انوار رضا کے اندر یہ دیکھیں اس کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کیا، یہ اپنے دو بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ خانقاہ کے اندر، خانقاہ عالیہ صوفیانہ تقریر کیا کرتے تھے۔ جب ہم سجادہ نشین صاحب نے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ نسل کے 2 کتے خانقاہ عالیہ کی دیکھ بھال کے لیے بذات خود دے آئے اور فرمایا کہ حضرت ان کتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، یہ سارا کام کاج کریں گے اور رات کے وقت رکھوالی بھی کرے گا، رات کے وقت رکھوالی بھی جانتے ہیں۔ یہ 2 کتے کون تھے؟ آپ کے 2 صاحبزادگان، جن میں سے ایک کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند، یعنی اس کا یہ مصطفی رضا قادری۔ محترم سامعین و ناظرین، اس میں قابل اعتراض بات ہے یا قابل تعریف کہ خانقاہ میں رکھوالی کے لیے کتے کی فرمائش کی گئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کے بجائے اپنے دونوں صاحبزادگان کو پیش کر دیا تاکہ دن میں دیگر کام کاج بھی خانقاہ میں کر دیں اور رات میں رکھوالی بھی۔ تو یہ قابل تعریف بات ہے یا قابل اعتراض؟ ظاہر ہے کہ یہ قابل تعریف بات ہی ہے، مگر دیوبندی بدعتیوں کو موقع اس بات پر مل گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں صاحبزادگان کو اعلیٰ نسل کے کتے کہا، جس کا جواب میں نے اپنی ان 2 ویڈیوز میں دے دیا ہے۔ ان دونوں ویڈیوز کے لنکس اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، ان دونوں ویڈیوز کو بھی آپ وقت نکال کر ضرور دیکھ لیں۔ البتہ یہاں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی اس حوالہ یا اس قسم کے دوسرے حوالوں پر تم اچھل کود مچانے سے پہلے اپنے گھر میں ایک بار ضرور جھانک لینا، تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ تمہارے مولوی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں مگر بطور دوا ایک حوالہ یہاں پیش کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے حدود اختلاف۔ اس کے صفحہ نمبر 174 پر حسین احمد ٹانڈوی دیوبھنگی کہتا ہے، جیسا کہ تو خود بھی یہاں پڑھ سکتا ہے، دیکھ لے، لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا دنیا دار پیٹ کا کتا ہوں کہ دینی خدمات دنیا کے بدلہ میں کرتا ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ علی اصغر بواسیری بدعتی دیوبندی یہ دنیا دار پیٹ کا کتا یہ کس قسم کا کتا ہوتا ہے؟ اعلیٰ نسل کا یا ادنا نسل کا؟ بتانا ضرور تاکہ ہم لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ دیوبندی اعلیٰ نسل کے کتے ہوتے ہیں یا ادنا نسل کے کتے۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اس نے مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب کی یہ ویڈیو پیش کی ہے، سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ گزشتہ 50 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں، ہم نے صرف یہ کیا ہے، مائک ہمارا، پبلک ہماری، اسٹیج ہمارا، علماء ہمارے، خرچہ ہمارا، منڈپ ہمارا، لائٹ ہماری، اور پوری رات اے وہابی، او خبیث، او مردود۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پوری قوم کو نہ وضو کرنا آیا، نہ غسل کرنا آیا، نہ نماز پڑھنا۔ ہر عالم کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر امام کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے مقتدیوں کو صحیح ڈھنگ سے مینج کیجئے۔ کیا وجہ ہے 15 سال سے آپ امام ہیں اور آپ کا مقتدی نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے؟ آپ کے گروپ سے نکل کر کے 3 بار چلے میں چلا جاتا ہے، اسے 10 حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں۔ 15 سال سے آپ کے ریلیشن میں آپ کا مقتدی ہوتا ہے، اسے وضو کرنا نہیں آتا ہے۔ سن لیا سامعین؟ محترم سامعین و ناظرین، ان کی آدھی ویڈیو کے متعلق وضاحت ویڈیو کے شروع میں دے چکا ہوں، بقیہ آدھی جس میں انہوں نے تبلیغی جماعت میں جانے کے متعلق جو بات کہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علی اصغر بواسیری بدعتی دیوبندی مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب کو نہ تو صحیح سے سنیوں کے متعلق معلومات ہے
اور نہ ہی تبلیغی جماعت والوں کے متعلق۔ سنی الحمدللہ اپنی مساجد کے ائمہ حضرات کی محنتوں اور ان کے بیانات اور ان کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ جانتے ہیں۔ مفتی شمس الدین صاحب اسٹیج سے اتر کر مساجد اور مصلیوں کا جائزہ لیں گے تو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کی حقیقت بھی جاننے کے لیے خود دیوبندی مساجد اور ان کے علماء و عوام سے معلوم کریں تو ان کو علم ہوگا کہ تبلیغی جماعت اصل میں ہے کیا۔ بطور ثبوت یہاں ایک حوالہ میں پیش کر کے مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب کی بات کتنی تحقیقی ہے یہ میں واضح کر دیتا ہوں، اور تبلیغی جماعت کے متعلق معلومات ان کو ہے یا نہیں یہ ثابت کیے دیتا ہوں، تاکہ علی اصغر بواسیری جو اچھل کود مچا رہا ہے بندر کی طرح اس کا یہ اچھلنا بھی بند ہو جائے۔ اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے کلمۃ الہادی، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر دیکھیں آپ خود ہی کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تبلیغی جماعت قصہ گو واعظین کی فیکٹری بن چکی ہے، جبکہ موضوعات کبریٰ میں لکھا ہے کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان قصہ گو واعظین نے پہنچایا۔ تبلیغ نام ہے قرآن و حدیث کا، جبکہ موجودہ تبلیغی جماعت نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے کہ مشورہ وحی کا بدل ہے۔ گویا کہ انہوں نے یعنی تبلیغی جماعت والوں نے قرآن اور حدیث کو مشورہ کے ذریعے ریٹائرڈ کر دیا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے، لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لوگ کلمہ نماز سے روشناس ہو جاتے ہیں، لیکن جمہور علماء امت کے عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ دیکھا سامعین، اس سے معلوم یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت والے قرآن و حدیث کو مشورہ کے ذریعے ریٹائر کر چکے ہیں، اور تبلیغی جماعت میں لوگ کلمہ اور نماز سے روشناس تو ہوتے ہیں مگر جمہور علماء امت کے عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور جمہور علماء کے عقائد سے منحرف ہونا کتنا بڑا جرم ہے یا کیسا ہے یہ علی اصغر بواسیری اپنے علماء اور مفتیوں سے پوچھ لے تو معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی نماز اور ایسا کلمہ کس کام کا جس سے جمہور علماء امت کے عقائد سے لوگ انحراف کرنے لگے۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، واضح ہو گیا کہ مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب تبلیغی جماعت کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور ظاہری کلمہ نماز کا ذکر انہوں نے تو کر دیا مگر عقائد جو اصل ہے اس کی خرابی کا یا تو ان کو علم نہیں ہے یا علم تو ہے مگر انہوں نے بتایا نہیں، جو یقیناً قابل مواخذہ اور مقام افسوس ہے۔ بہرحال مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب کی بات آدھی ادھوری معلومات پر مبنی ہے اور خلاف حقیقت بھی، اس لیے ان کی بات پہ دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری کا یوں اچھل کود مچانا اس بندر جیسا ہے جو ادرک کی ایک گرہ لے کر خود کو پنساری سمجھنے لگتے ہیں، جیسا کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 165 پر خود دیوبندی نے اپنی مثال اس بندر جیسی بیان کی ہے۔ یہاں دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی مثال اس بندر کی سی ہے کہ ایک ادرک کی گرہ کہیں سے اٹھا لی اور اپنے آپ کو پنساری سمجھنے لگے۔ لہٰذا علی اصغر بواسیری دیو کے بندر، زیادہ پنساری بننے کی کوشش مت کر، میں تیری ساری گیدڑ بھپکی نکال کر رکھ دوں گا، بلکہ نکال بھی چکا ہوں، مگر تم بے حیا باش وہرچے خائی کن کی زندہ مثال بن کر بے غیرتی اور بے حیائی کے نئے ریکارڈ قائم کرنے کی خاطر میری ضربات قاہرہ کے باوجود اپنی جہالت و حماقت کے نمونے دکھانے پر مصر ہو۔ جو ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے والے سنی حضرات تو خوب اچھی طرح جانتے ہی ہیں، دیوبندی لوگ بھی اب اچھی طرح جان چکے ہیں، بس اب انتظار ہے کسی غیرت مند و جرت مند دیوبندی کا جو تجھے تیری حماقت و جہالت کا آئینہ دکھا کر تیری اوقات سے روبرو کرائے گا، بشرطے کہ دیوبندی دھرم میں کوئی جرت و غیرت مند ہو۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اظہار پسندیدگی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی رائے دینا ہو تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں، اور دیوبندیوں، بدعتیوں اور رنڈی سے عشق اور اللہ اور اس کے دین سے نفرت کرنے والے دیوبندیوں کے بے نقاب چہرے سے دنیا کو آگاہ کرنے میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اس ویڈیو کو آپ جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجیے، تاکہ دیوبندیت کی حقیقت جاننے کے ساتھ ساتھ اس علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کی جہالت و حماقت اور بے سمجھے بجھے یہ جو باتیں کر کے گیدڑ بھپکیاں مارتا ہے اپنوں میں، اس کو بھی لوگ اچھی طرح جان سکیں، اور رشید و قاسم کے قائم کردہ دین کے ماننے والے یہ دیوبندی بدعتی وہابی لوگ کیسے اللہ اور اس کے دین سے نفرت کرتے ہیں یہ بھی لوگ اچھی طرح جان سکیں اور دیوبندی فتنہ سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔